الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة النساء يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ ترجمہ: لوگوں، خدا کے پیغمبر تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق بات لے کر آئے ہیں تو ان پر ایمان لاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر کفر کرو گے تو جان رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور خدا سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور کتاب کی تصدیق فرما دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین یعنی اہل کتاب کی جو غلط چیزیں تھیں وہ بھی بیان فرما دی، اور ان کی تضلیل بھی بیان فرما دی، اور اب سب عام لوگوں کو منادی کی جاتی ہے، اعلان کیا جاتا ہے کہ اے لوگوں، ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچی کتاب اور سچا دین لے کر تمہارے پاس پہنچ چکا ہے، اب تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ اس کی بات مانو، اور نہ مانو گے تو خود خوب سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور تمہارے تمام احوال اور افعال سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خبردار ہے، تمہارے اعمال کا پورا حساب و کتاب ہو کر اس کا بدلہ ملے گا۔ اس آیت پر اگر ہم تدبر کریں تو اس سے صاف معلوم ہو گیا کہ وہی جو پیغمبر پر نازل ہو اس کا ماننا فرض ہے اور اس کا انکار کفر ہے۔ گویا اللہ سبحانہ و تعالی پر ایمان لانا اسی وقت مکمل ہوگا جب اس کے رسول اور اس کی وحی، اس کی کتاب پر بھی مکمل ایمان لایا جائے۔ اس آیت کے اندر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے صاف طور پر یہ فرما دیا ہے کہ اس پر ایمان لے آؤ اور اسی میں تمہاری خیریت ہے، اور یہاں پر اس آیت کے ایک ایک لفظ میں بہت زور اور جلال ہے، اور اب بات بالکل دو ٹوک انداز میں حتمی طور پر بیان کی جا رہی ہے کہ اے لوگوں، اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی طرف سے کوئی رہنمائی نہیں کی گئی، ہمیں کچھ پتہ ہی نہ چلا، ہم پر بات واضح ہی نہیں ہوئی۔ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد تمہارا یہ بہانہ اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اور اگر تم نہیں مانو گے اور کفر پر اڑے رہو گے تو تم اللہ کا کیا بگاڑ لو گے؟ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی علیم بھی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی حکیم بھی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو 100% مکمل طور پر اسلام میں داخل فرما لے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔